جو سورہ انفال ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اور بڑا کلیئرلی کہتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کا لفظ کی ہے، اور اس میں ایک حدیث نبوی ہے اس میں جابر حکمران کا لفظ ہے جو آپ کو روکتا ہے بیت اللہ سے. تو ٹھیک ہے میں کوشش کرتا رہوں گا. آپ مجرم ہیں. میں روزانہ جاؤں گا ایئرپورٹ پہ، پھر واپس بھیجیں گے، پھر عید والے دن وہیں جا کے بکرا ذبح کریں کیونکہ یہ بھی حکم ہے پھر آپ قربانی وہیں پہ کر دیں جہاں آپ کو روک دیا جائے. میرا حج ہو جائے گا، باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو بھائی جان. یہ تیسری دفعہ ہے؟ تیسری دفعہ ہے؟ نہیں مجھے تو کئی دفعہ روکا گیا ہے. میرا بھی حج سے آج سے 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں. 3 سال سے آپ کوشش کر رہے ہیں. 2022 میں گرفتار تھا، 2023 میں اغوا تھا، اور 2024 میں جو ہے وہ میں یہ تو بلکہ آپ کو سینٹ میں بھی آواز اٹھانی چاہیے ہم سب کے لیے. اور بھی لوگ ہیں جن کے نام ہیں ECL میں. سمیع ابراہیم صاحب ہیں، وہ اب لگ بھگ 2 سال ہونے والے ہیں، وہ اپنے بچوں سے نہیں ملے، اپنی فیملی سے ملے. ابھی جب بھی ہمارا ہو جاتا ہے نا سینٹ کا اجلاس، تو نہیں الیکشن بھی نہیں ہوا نا ابھی تو جب ہو جائے گا KP والوں کا نہیں ہوا نا، لیکن میں مسلسل جی اس سے پہلے بھی اور میں باقی ساتھیوں سے بھی کہوں گا وہ اٹھاتے رہیں گے. یہ بہت ضروری ہے. ذیشان یہاں پہ یہ اٹھائیں گے. He is there, he will definitely raise the Senate. He was with me in the press conference. یہ صبح جب دیکھا نا یقین کریں پہلی چیز جا کے سپریم کورٹ میں یہ پریس کانفرنس. نہیں ابھی باقی معاملات بعد میں ہے. یہ جو چیز ہے ابھی ہم جج صاحب کے پاس آئے، ہم نے توہین عدالت بھی کیا اور ساتھ میں ایک اور پٹیشن بھی ڈالی ہے. سیم ڈے میں ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ لگ جائے. اس سال کب تک جا سکتے ہیں؟ وہ میرے پاس تھوڑا سا مارجن تھا، ورنہ رات کو انہوں نے تو اپنی طرف سے میری حج فلائٹ مس کروا دی. اچھا. میں نے کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ شرارت ہوگی میرے ساتھ، تو میں نے اپنی جو حج فلائٹ ہے وہ UAE سے لی تھی اور تھوڑا مارجن رکھا تھا بیچ میں کہ اگر مجھے یہاں روک لیں گے تو میں دوبارہ عدالت میں آ کے پھر دوبارہ چلا جاؤں گا. یہ مارجن میرے کام آ گیا. اگر میں یہاں سے ڈائریکٹ حج کے لیے جا رہا ہوتا میں اور میری وائف، پھر ہم پھنس جاتے. تو ہمارے پاس تھوڑا سا مارجن ہے چند دن کا، وہ ہم نے جج صاحب سے کہا کہ کل کا ٹکٹ ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج ہی سنی جائے. اور میں کل نہیں جا پایا تو میرے پاس آئی اسٹل ہیو اے چانس، اور میں نے یہ اپنا جو ہے وہ اس لیے کنیکشن فلائٹ رکھی تھی کہ آگے میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ایسا موجود ہو کہ اگر مجھے روک لیا جائے تو میں دوبارہ ٹریول کر کے اپنی جو حج والی فلائٹ ہے اس کو پکڑ سکوں. تو میرے پاس ابھی چانس ہے اور میں دوبارہ حج والی فلائٹ پکڑوں گا اور جاؤں گا. یہاں سے میں نے اب کل کے لیے ٹکٹ لیا ہوا ہے، اور جو کل والا ٹکٹ ہے وہ بھی ہم نے دوبارہ جمع کروا دیا ہے کہ جناب میرے پاس چانس ہے مجھے کل دوبارہ روانہ کیا جائے اور مجھے موقع دیا جائے کہ میں جا کے حج کروں. 2022 میں نہیں کرنے دیا، مجھے گرفتار کر لیا. 2023 میں اغوا ہو گیا، نہیں کرنے دیا. اب 2024 میں پھر ECL میں نام ڈال دیا. میں ٹریول کرنے گیا، پھر مجھے واپس بھیج دیا. تو میں روز جاؤں گا جب مجھے موقع ملے گا، اور کوشش کرتا رہوں گا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور حج کر سکوں. تو جو لوگ روک رہے ہیں نا وہ صرف قرآن پاک میں پڑھیں اور حدیث میں پڑھیں کہ اس روکنے کا عذاب اور گناہ کیا. عمران ریاض صاحب، باہر جا کر سعودی عرب جا کر آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں یا کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو نہیں الاؤ کیا جا رہا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یعنی یہ تو میرے اپنے دماغ میں یہ سوالات ہیں جو آپ کے دماغ میں ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی. وہ تو دیکھیں جو جتنی بھی آپ کی ڈیوٹیز ہیں یا آپ کے ارکان ہیں وہ تو آپ کو پورے کرنے نا. حج کے مناسک تو وہ تو آپ کو پورے کرنے ہیں. عمران ریاض صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ صحافت جرم ہو چکی ہے آپ کو یہ کرنے سے؟ دیکھیں اب جو فرحاد کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو باقی صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، عارف حمید بھٹی صاحب کی ابھی نوکری چلی گئی، اور کچھ اور صحافیوں کے ساتھ بھی پرابلمس ہو رہے ہیں پاکستان میں. بہت سارے صحافیوں کے ساتھ کبھی کوئی گرفتار کر لیا جاتا ہے، کبھی کسی پہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے. سندھ میں ایک اور صحافی ان کو گولیاں لگی ہیں. نصر اللہ صاحب جو ہے وہ شہید ہو گئے. ایک اور صحافی خیبر پختونخوا میں شہید ہو گئے. تو صحافیوں کے لیے پاکستان میں حالات آسان نہیں ہے. وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتے جا رہے ہیں، پریشر بڑھتا جا رہا ہے. اور جو سوشل میڈیا کے اوپر صحافت کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. کچھ نئے ٹیکسز کہہ رہے ہیں، کچھ نئی پابندیاں کہہ رہے ہیں، کچھ نئے قوانین کہہ رہے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایکچولی گلا دبانے کی کوشش ہو رہی ہے ان آوازوں کا جو آوازیں وہ بات نہیں کہتی ہیں اپنی زبان سے، جس بات کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ بات آپ کریں اور ہماری فیور میں بات کریں.